دوستوں میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج میں آپ کو حاسدین کے حسد سے بچنے کے 4 طریقے بتاؤں گا، اور یہ میرے آزمودہ طریقے ہیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بڑی غلطیاں کی، لیکن جب سیلف ڈیولپمنٹ کو پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ حاسدین سے بچنے کے طریقے کون سے۔ بہت سے طریقے، لیکن 4 آزمودہ طریقے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان 4 طریقوں پہ عمل کیجیے، یقین مانے کہ آپ حاسدین کے حسد سے بچ جائیں گے۔ اپنی 4 باتیں خدا را کبھی کسی کو نہ بتاؤ، ہمیشہ کامیاب رہو گے، سرخرو رہو گے، اور مصیبتوں اور نظر اور حسد سے بھی دور رہو گے۔ پہلی بات، دماغ کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا۔ اپنے آنے والے کام جس کو تم کرنے والے ہو، اپ کمنگ پروجیکٹس، اپ کمنگ پلانس، اپنی وہ خوشیاں جو تجھے ملنے والی ہیں، جب تک وہ ظاہر نہیں ہوتی تب تک اپنی باتوں سے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا میرے بھائی، ورنہ تم نظر اور حسد کا شکار بن کے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا اپنے اپ کمنگ پروجیکٹس، اپنے وہ کام اور خوشیاں جو تجھے ملنے والی ہیں، کبھی شیئر مت کرنا۔ دوسری بات یاد رکھنا، جو تم کھاتے ہو اگر وہ غذا بہت لذیذ ہے تو اس کا ذکر دوسروں کے سامنے کبھی مت کرنا۔ ہو سکتا ہے وہ لذیذ کھانے کے لیے ترستے ہوں اور تمہاری خوشی اور سکون کو دیکھ کر وہ تم سے جیلس ہونا شروع ہو جائیں، وہ تم سے حسد کرنے لگ جائیں، اور یوں تم حسد اور نظر کا شکار بن کے پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھنا، جو کھاتے ہو کبھی کسی سے ساتھ شیئر مت کرنا۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے کھانے پینے کی ویڈیوز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ اخلاقی طور پہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہر کسی کو اچھا کھانا نصیب فرمائے، لیکن کسی اور کا آپ کو دیکھنا حسد میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے گا، جب بھی تم کہیں گھومنے کی تیاری کرو تو جب تک چلے نہیں جاتے، آپ سعودی عربیہ جا رہے ہو، آپ دبئی جا رہے ہو، آپ تھائی لینڈ جا رہے ہو، آپ ملیشیا جا رہے ہو، پلان کر رہے ہیں کہ میں فیملی کے ساتھ ٹور کرنے جا رہا ہوں، ورلڈ ٹور پہ جا رہا ہوں، تو ایک بات کان کھول کے سن لیجئے گا، جب بھی تم کہیں گھومنے کی تیاری کرو تو جب تک تم چلے نہیں جاتے تب تک وقت سے پہلے اس کو اپنے دوستوں کے سامنے ظاہر کبھی مت کرنا۔ یا یہ باتیں جب آپ کرتے ہو نا، یہ باتیں کر کے اس کا شوق دوسروں میں پیدا مت کرو، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے دوستو، یاد رکھیے، جو انسان کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، جب بھی کہیں جانا ہو، وقت جانے سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ اپنے فیوچر پلانز کبھی شیئر مت کیجیے گا۔ چوتھا کام، جب بھی تم اپنے لیے کوئی چیز خریدو، چاہے گھر ہو، لباس ہو یا سواری ہو، تصدیق کرنے کے لیے جستجو ضرور کرو، لیکن خریدنے سے پہلے اس کا ذکر اپنے دوستوں کے سامنے کبھی مت کیا کرو۔ اپنے کلوز ریلیٹیوز کے ساتھ بھی، بلڈ ریلیشنز کے ساتھ بھی، ایون کہ اپنے سوشل سرکل کے میں ڈسکس مت کیا کرو، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے آنے والی نعمتیں اپنا رخ بدل دیتی ہیں۔ جب تمہیں حاصل ہو جائیں تو اس کے بعد وہ چیزیں خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور تم اس طرح اس کرنے سے تمام حاسدین اور نظر بد سے بھی محفوظ رہو گے۔ لیکن ایک بات کرنا ضروری ہے، تم کوشش کرو کہ سورہ فلق اور سورہ ناس خود پر دم کر کے اس کے بعد کسی سے ڈسکس کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت خود فرمائیں گے۔ دوستو، یہ 4 باتیں جو میں نے 4 طریقے بتائے، اس لیے بتائے ہیں کہ بہت سارے پلان زندگی میں نے کرنا چاہے، لیکن وقت سے پہلے میں شیئر کر دیا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ان میں کم از کم 90% ایسے پلانز تھے، ایسی باتیں تھیں، ایسے میرے ٹور تھے جو پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ تو لہٰذا آپ کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ 4 طریقے ضرور استعمال کیجیے گا، یقین مانیں بڑے خوش رہیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے میری طرح